اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا اپنا دوست محمد عمران طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست وظیفوں کا چینل موج مستی ٹی وی۔ دوستو، ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو آج بتاؤں کہ آپ یہ وظیفہ کریں تو اگر آپ کو بیوی چاہیے، اگر آپ مرد ہیں آپ کو خوبصورت حسین و جمیل بیوی چاہیے وہ بھی ملے، اگر آپ لڑکی ہیں آپ کو اچھا رشتہ چاہیے، خاوند اچھا چاہیے تو وہ بھی ملے، اور رزق تو اتنا ملے اتنا ملے اتنا ملے کہ بس 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 ہو جائے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو دوستو، وظیفہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ قرآن پاک کا وظیفہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اولیاء اکرام کے، علماء اکرام کے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے بتائے ہوئے وظائف بھی 100% ہوتے ہیں، لیکن دوستو قرآن کا وظیفہ، اللہ اکبر، وہ وظیفہ تو 1000% ہونا چاہیے اور ہوگا اور ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، اگر آپ کے پاس غربت نے ڈیرے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھی سنگی ہیں، تو آپ کو الوداع کہہ کے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی وہ اللہ دے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی وہ اللہ کرے گا۔ ایسا وظیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی کا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار جب ایک دوسرے شہر میں گئے، اس شہر کا نام تھا مدین یا مدین، ہو سکتا ہے میرے تلفظ میں تھوڑا بہت فرق ہو، بہرحال سمجھانا مقصود ہے میں آپ کو میرا، کہ وہاں پر گئے تو ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ ان کے پاس پیسہ تھا، نہ رزق تھا، نہ دولت تھی، نہ مال تھا، اور ایون حتیٰ کہ ان کے پاس بیوی بھی نہ تھی۔ تو اللہ پاک سے انہوں نے ایک دعا کی دوستو، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں جی، ہر وہ بندے کو اجازت ہے، جو اجازت کیا ہے، میں کہتا ہوں دل و جان سے اجازت ہے اس وظیفے کی، جو ویڈیو پوری آن لائن دیکھے گا آگے آگے نہ کرے، نعت بھی سن لیا کیجئے دوستو، بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتی بات کہ یار یہ نعت پڑھ رہا ہے، کیا اس کا مقصد ہے، کیا پتا وہ نعت پڑھنا ہی آپ کے لیے ایسی برکت ثابت ہو جائے، کیسا اللہ تعالیٰ کے ایک نظام، ایک کرامت، ایک معجزہ کروا دیں کہ وہ نعت سننا ہی آپ کے لیے ایسا برکت کا سبب بن جائے کہ آپ پر دولت پیسوں کی بارش ہو جائے۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اس شہر مدین میں یا مدین جو بھی نام ہے، تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک اللہ سے دعا کی کہ مالک کائنات مجھے یہ چیزیں دے، اور وہ دعا کیا تھی وہ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ نے کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا، اس ویڈیو میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو دوستو، اب وظیفہ ہی بتائے دیتا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، آپ کو وظیفے کی اجازت ہو جائے گی، اور ایک کمنٹ لازمی کیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا پیار و محبت بھرا رشتہ قائم رہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے، میں آپ کا اپنا پیارا بھائی دوست بہت زبردست وظیفے دیتا رہتا ہوں، اور موج مستی والا چینل، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفکیشن کا بٹن دبائیں۔ دوستو، اب وظیفہ کیا ہے وہ سنیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر میں، مدین شہر میں، نام اس لیے دو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے تلفظ میں غلطی ہو، اور مجھ میں اگر غلطی ہو نا تو میں وہ مانتا ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ میں کہوں میں ہوں، نہیں۔ تو مدین شہر میں گئے
تو ان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ مال تھا، نہ دولت تھا، نہ رزق تھا، بڑے تنگ دست تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں پر، اولیاء کرام پر، انبیاء کرام پر آزمائشیں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو انہوں نے ایک وظیفہ کیا دوستو، ایک دعا کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور اگر آپ وہ عمل کریں گے تو اللہ ہر ایک چیز دے گا۔ ان کے پاس نہ رزق تھا، نہ پیسہ تھا، نہ دولت تھی، اور نہ ہی بیوی تھی، اور حتیٰ کہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، ذریعہ معاش نہ تھا، اہلیہ نہ تھی، بیوی نہ تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک نیک وظیفہ کیا، نیک عمل کیا، ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی درخت کے نیچے بیٹھیں، میں آپ کو وہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے اور اللہ کے آگے دونوں ہاتھ، اللہ کے آگے دستہ مطلب ہے کہ کھڑے کر کے ہاتھ دونوں دعا کرنے لگے۔ کیا کہنے لگے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، یہ وظیفہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہے، وہ دعا، وہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا اور آپ نے کیا کہنا ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایک بار پھر سنیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حصول برکت کے لیے دوستو ایک بار پھر سنیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوستو اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، جو خیر و بلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 24 ہے۔ تو دوستو یہ دعا کا پڑھنا تھا کہ اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ نے انہیں ایک نیک اور زبردست معاش عطا فرمایا۔ معاش یعنی رزق، دولت اور انتہائی حسین و جمیل بیوی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ دوستو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں۔ تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ دعا ایک بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ۔ کچھ دن یہ عمل کریں، 5 دن، 7 دن، 11 دن۔ دوستو جو بندے 41 دن یہ عمل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ دعا دیکھیں قرآن پاک میں یہ اس کا ذکر ہے، تو پھر اس میں شک والی بات جو کرے گا پھر اب میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو جو بندہ زیادہ سے زیادہ 41 دن یہ عمل کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانوں میں سے وہ دے دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ کے حکم، فضل اور کرم سے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں اللہ کی برکات سے کہ آپ یہ عمل کر کے انشاءاللہ نسلوں کو اپنی سدھار لیں گے۔ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، خوش و آباد رکھے۔ مجھے دیجیے اب اجازت، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔